जी सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। ने हमें जी सिटी न्यूज पे आपने हमें वक्त दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। सर, सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछेंगे कि मुल्क में दहशत गर्दी जो है ना, वो बहुत ज्यादा फैल रही है। अभी पिछले दिनों ये आपको पता है कि ये जो वाकया हुआ है रेल का, उस पर भी काफी लोग मारे गए हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? कौन लोग हैं और क्या करना चाह रहे हैं मुल्क के लिए? सबसे तो पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा हमें इज्जत बख्शते हैं और आपने आज भी मुझे इज्जत बख्शी। मैं आपके वेलकम करता हूँ। जो जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, वो बलूचिस्तान और KPK में तो इस वक्त दहशतगर्दी अपने पूरे शबाब पर है, पूरे अरूज पर है। उसकी वजूहत देखिए जी, वहाँ पर आप देखें कि हमारे पंजाब का बॉर्डर जो इंडिया के साथ लगता है बिल्कुल पुरअमन है। वहाँ कोई जानवर का बच्चा भी जो है ना, कोई मारा नहीं जा रहा, ना कोई बॉर्डर से इधर उधर हो रहा। पंजाब अपने पूरे बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है, पाकिस्तान का पंजाब। सही। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें रवायती प्रॉब्लम आ रही है। आप देखें कि बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, अब जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी 1971 में, तो उस वक्त भी बहुत सूरत हाल बलोच सरदारों ने खराब कर दी थी। तो भुट्टो साहब को उस वक्त भी जो है इनके साथ काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफी मुकाबले करने पड़े, और हद तक यहाँ तक सूरत हाल खराब हो गई थी बलूचिस्तान की, कई बार वहाँ बमबारी भी की गई थी। तो ये बलोच सरदारों की एक रवायत रही है। ये पाकिस्तान के साथ भी होते हैं अपने मफादात के लिए, और मुखालफ भी होते हैं अपने मफादात के लिए। आप देखें कि अभी इस वक्त जो BLA है, जो BLA एक तंजीम है जो दहशतगर्दी फैला रही है, जो खास तौर पे जिनका टारगेट एक पंजाबियों का है, वो किसी को कुछ नहीं कह रहे। वो पाकिस्तान में दीगर जो भी अक़वाम है, और अच्छी बात है अगर वो उन्हें कुछ नहीं कह रहे, हमें कोई अफसोस नहीं है इस बात का। आप देखें कि वो चुन चुन के पंजाबियों को, अच्छा झगड़ा उनका है फौज के साथ, वो वहाँ स्मगलिंग करते हैं, वहाँ पे तेल चोरी का काम करते हैं, वहाँ दहशतगर्दी करते हैं, वहाँ करप्शन करते हैं। अब वहाँ अगर फौज उन्हें रोकती है तो वो फौज के साथ लड़ते हैं। फौज की अक्सरियत क्योंकि वो एक बड़े सूबे से ताल्लुक रखती है, 12 करोड़ सूबे की आबादी है जिसमें से ज्यादातर फौज, वो ये समझते हैं कि पंजाबी सारे फौजी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि हम सब फौजी हैं, हम सब अपने वतन के लिए फौजी हैं। तो ये वो अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। BLA नामी जो तंजीम है, उसका जो बानी था मजीद लांगू, जो ये हमारी जो अभी डॉक्टर हैं, क्या नाम है, ये जो खातून है महारंग, उनके वालिद साहब थे। वो अपनी किताब में लिखता है कि मैंने 220 पंजाबियों को कत्ल किया है। वो कह रहा था कि मेरे मकासद पूरे हो गए, मैंने 220 पंजाबियों को मर्डर किया है, कत्ल किया है, यानी उन्हें बेदर्दी से। तो इनके मकासद तो देखिए, ये इंडिया के राह के एजेंट है। इन्हें अफगानिस्तान की सपोर्ट हासिल है, इन्हें इंडिया की सपोर्ट हासिल है, इन्हें ईरान की सपोर्ट हासिल है। हमारे जो बॉर्डर एरिया के जो ममालिक हैं, जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तानी मुसल्लह फौज का मुकाबला, वो इस तरह की साजिशें करते हैं। हमें अपने घर के लोगों के साथ लड़वा करके वो हमें कमजोर कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि KPK की सूरत हाल है या जो बलूचिस्तान की हालत खराब है, वो इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगी। और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ का जो दौर था, उनमें इन दहशतगर्दों को बड़ी ज़्यादा फपलने की मौका मिला, इन्हें ताकतमंद होने का मौका मिला। आप देखें कि ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि 4000 दहशतगर्द साबिक सदर जो आरिफ अलवी साहब के साइन से उन्हें रिहाई दिलवाई गई, और वो फिर वो KPK में और फिर वो बनी गाला में उन्होंने पनाह ली। तो ये मैं खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि आप पहले उन कुव्वतों को बहुत ताकतमंद कर देते हैं, उनमें हवा भर देते हैं। जिस तरह अब मारंग बलोच इतनी मुल्क में जो है वो धरने दे रही है, जुलूस निकाल रही है, उन दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए वो अस्पताल गई है, मारंग बलोच नामी खातून, जिन दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की, बम ब्लास्ट किया, खुदकश हमले किए, जिसमें न सिर्फ उसमें बड़ी तादाद में सिविलियन की और फौजियों की शहीद हुई। तो ऐसे लोगों की आप हिम्मत को देखें, इनकी जुर्रत देखें, इनकी इस मुल्क में रसाई देखें, इन्हें कौन सी कुव्वत सपोर्ट कर रही है कि वो जो दहशतगर्दी में जो लोग मारे गए हैं, वो जब उनकी लाशें अस्पताल में कोई लेने नहीं आ रहा तो मारंग बलोच, फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मेंगल साहब। यार ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये बलोच सरदार एक तरफ हो जाए या तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए, या फिर जहां वो खड़े फिर वहां खुलकर खड़े।
آپ کو ایوان بھی چاہیے, آپ کو قومی اسمبلی بھی چاہیے, آپ نے وزیر اعلیٰ بھی بننا ہے, آپ نے ایم پی اے بھی بننا ہے, آپ نے منسٹر بھی بننا ہے, آپ نے پھر اس ملک کے جڑے بھی کھائے. یہ دو کام تو نہ کریں نا. اختر مینگل کو تو ہم ہمیشہ قومی اسمبلی میں دیکھتے ہیں, وہ چیف منسٹر بھی رہے بلوچستان کے, لیکن آج وہ کہاں کھڑے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ اغوانیوں کو ابھی کچھ مہلت اور دے دی گئی ہے. اغوانیوں کو نکالا جا رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ اغوانی یہاں سے کوچ کریں گے یا جائیں گے اپنے ملک, کیونکہ اب ان لوگوں نے یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں, کاروبار ان کا یہاں پہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کس طرح فوج اس کو حکومت ان کو نکالے؟ دیکھیں جی, یہ ایک تو میں حکومت کے اس کام کی بھی جو ہے نا شدید افسوس کا اظہار کرتا ہوں, مذمت تو نہیں کرتا ہوں, کہ یہ جو ٹائم بڑھا دیا, یہ ایڈوانس لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو اعلان کیا اس پر وہ عمل درآمد نہیں کرا پائے گی. تو یہ ٹائم مت نہ بڑھائے. پوری دنیا میں جو غیر قانونی مقیم ہوتے ہیں کسی ملک میں, وہ جب چاہے انہیں نکال دیتے ہیں. تو انہیں بھی نکال دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کا بدلہ تو بڑا خوب دیا. انہوں نے اس کے بدلے میں ہمارے ملک میں کلاشنکوف لیا ہے, دہشت گردی لیا ہے, اور اب ہمارے پرچم کی بے حرمتی کر رہے ہیں. افغان بارڈر پر ہمارے فوجیوں پر حملے ہو رہے ہیں. تو اب تو ان کی مہمان نوازی ختم کر دیں. پرائم منسٹر صاحب, میں ہاتھ باندھ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں, چھوڑ دیں ان کی جان آپ چھوڑ دیں. شاید وہ تو ہماری جان چھوڑ رہے ہیں, ہم انہیں نہیں چھوڑ رہے. انہیں جانے دیں ان کے ملک میں, تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ دوست کون ہے, دشمن کون ہے. اور عید پہ بھی جو ہے کافی اغوانیوں کو اندر کیے گئے, کیونکہ وہ افغانستان کا جھنڈا لے کے جو ہے سیڑھیوں پہ گھوم رہے تھے. دیکھیں اتنی آزادی. یہ تو ہماری انتظامیہ کی میں سمجھتا ہوں کہ غفلت, لاپرواہی ہے کہ کیا کہیں آپ دنیا میں ایسا کر سکتے ہیں, اپنے ملک کا جھنڈا لے جائیں اور اس ملک کو گالیاں دیں اور اپنے ملک کو زندہ باد کہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو آئی جی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, وزیر داخلہ کو نوٹس لینا چاہیے, خود پرائم منسٹر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے. یہ ان کی جو ڈیٹ بڑھا رہے ہیں جی, اگلے مہینے 10 دن اور دے دو, 20 دن اور دے دو, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. کیونکہ امریکہ میں بھی اب جو ہے ٹرمپ نے وہ جو غیر لوگ رہ رہے ہیں, مطلب کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ان کو نکال رہے ہیں کہ بھئی اب آپ اپنے ملک جائیں. ہمارے جب تک یہ پرامن رہ رہے تھے, ہم نے خوب مہمان نوازی کی. ہم نے 30 لاکھ لوگوں کو اپنا مہمان رکھا اور 35 سال رکھا. ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یعنی 30 لاکھ افغانی مہاجرین ہم نے رکھے, 35 سال اپنے سینوں پر بٹھا کر, اپنے سروں پر بٹھا کر. آخر میں وہ ہم پر ہی حملے کر رہے ہیں, ہماری مسلح افواج پر حملے کر رہے ہیں, ہمارے شہروں کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں. خاص طور پر میں بار بار کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے ایسا ہوا. ان سے پہلے ان میں اتنی ہمت اور قوت نہیں تھی. تحریک انصاف نے انہیں اپنا مان کر انہیں فل ساری اجازت دے دی. ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا, اور انہوں نے یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی شروع کر دی. اور دوسری بات یہ سر, دیکھیں سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت ہے, لیکن پنجاب جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, لیکن سندھ میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. کیا وجوہات ہے؟ نہیں, یہ کہنا کہ سندھ میں ترقی نہیں ہو رہی اور پنجاب ترقی کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. سندھ بھی دیکھیں, سندھ بھی مالا مال ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے جو ہے نا سڑکیں بن رہی ہیں, روڈیں بن رہی ہیں, بجلی کا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے بجلی, وہ جو کم دے یا زیادہ دے. تو ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کوئی ترقی کر رہا ہے. ہاں وہ ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ کر لیتے ہیں نا کام کی. ہمارے یہاں میں تو بلاول صاحب سے بھی گزارش کروں گا, چیئرمین صاحب سے, کہ آپ نے بہت سارے جو یہ بنائے ہیں ترجمان, ان میں ایسے ترجمانوں کو شامل کرائیں جو جانتے ہیں جواب دینا, یا جو اپنی چیزوں کو اجاگر کرنا جانتے ہیں. یہ بہرحال اس پر بھی میرا خیال ہے کہ بات ہونی چاہیے. جو ترقیاتی کام کراچی میں ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں کراچی میں ریڈ لائن, بلیک لائن, وائٹ لائن, سفید لائن, کالی لائن, ساری لائنیں ہمارے یہاں بن رہی ہیں, روڈ بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو رہا ہے, K4 آ رہا ہے شہر میں, اور پارک دوبارہ سے بن رہے ہیں, انکروچمنٹ کے خلاف کام ہو رہا ہے. کام تو ہو رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دکھائی نہیں دے رہے نا. کام تو ہو رہے ہیں لیکن دیکھ کا رہے ہیں نہیں. وہ دیکھو, وہ دکھایا جاتا ہے. جس طرح اگر ہم بھی بڑے بڑے اشتہارات دینا شروع کر دیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک روڈ بنائے, اس کے 20 کروڑ کے اشتہار دے دے, تو وہ بھی نظر آ جائے گا. ہم لوگ عملی کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جو شاہراہ بھٹو بنائی ہے, اب یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ کتنا بڑا کام ہے. ہم نے پورے شہر کو لا کر سپر ہائی وے پہ 5 منٹ 10 منٹ کی ڈرائیونگ پہ لا کر کھڑا کر دیا شہر کی ٹریفک سے. تو کام تو ہو رہے ہیں, لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں
ہم اس طرح سے اجاگر نہیں کر پا رہے اپنے کاموں کو جس طرح ہمیں کرنا تھا. اور سر وہ زرداری صاحب بہت بیمار ہیں, آپ اس کے حوالے سے کیا بولیں گے؟ میں سب سے پہلے تو ان کی دراز عمر کے لیے, ان کی صحتیابی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ پاک انہیں جلد صحتیابی عطا فرمائے. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف پروگرامات بھی ہو رہے ہیں. کل بھی میں ایک تقریب میں تھا جس میں ہم نے قرآن خوانی کی, وہاں پر ہم نے آصف علی زرداری صاحب کی عمر درازی کے لیے صدقات دیے, بکروں کو ہم نے صدقات دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ صدر صاحب انشاءاللہ جلد اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اور وہ ایک کرونا پرابلم ہے اور ایک عمر بھی زیادہ ہے, اور پھر خاص طور پہ صدر صاحب نے یہ جو کنالوں کا پرابلم ہے, جو ہم پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ سندھ میں شاید ہم نے کنالیں جو ہیں ہماری رضامندی سے نکالی جا رہی ہیں, انہوں نے وہ صدمہ بھی اپنے دل میں لیا, انہیں اس پر بھی شدید رنج و غم ہے, انہیں تکلیف ہے. تو انشاءاللہ وہ جلد انشاءاللہ عوام کے درمیان ہوں گے اور اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیں گے. سر میئر کراچی نے تو پارکنگ ختم کر دی ہے, لیکن پارکنگ کا مسئلہ ابھی بھی جوں کا توں ہی رہے ہیں. میں نے عرض کی نا جناب کہ ہماری پارٹی جتنے بھی اچھے کام کر رہی ہے, یا تو ہم اس پر ایپلیمنٹیشن نہیں کروا پا رہے ہیں یا ہم اسے صحیح اجاگر رہے ہیں. دیکھیں کراچی میں جگہ جگہ پارکنگ ہوتی تھی, میئر صاحب نے حکم دیا, وہ فادر آف دی سٹی ہیں, ان کا حکم پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جو نہیں کر رہے وہ کون سی ایسی قوتیں اور وہ کون سی ایسی مافیا جو پارٹی کو پتہ کرنا چاہیے نا. یہ دیکھیں میں تو میئر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پارٹی کو انوالومنٹ کریں. یہ میئرشپ وہ آپ اکیلے نہیں چلا سکتے, اس میں آپ یو سی چیئرمینوں کو, پارٹی کی تنظیم کو, کراچی کی تنظیم کو آپ ساتھ ملائیں تاکہ پارٹی کے کارکنان اس پر نظر رکھیں. اب ظاہر ہے جب میئر صاحب اور جو ان کی انتظامیہ ہے, جو ایم سی جو ان کی ایم سی کی انتظامیہ وہ کرتی, تو وہاں کئی جگہ غفلت لاپرواہی بھی ہو جاتی. جب تک میئر صاحب پارٹی کو انوالومنٹ نہیں کریں گے میئرشپ میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات رہیں گے.